الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم چھٹے پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ کتاب بلندی عطا کرتی ہے؟ یقیناً وہ وہی ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور ذلت و خواری ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کے اس کلام کو بھلا دیتے ہیں یا پڑھنے کے بعد اس کا حق ادا نہیں کرتے اور جانتے بوجھتے اس کے مخالف زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب کے ذریعے عزت عطا کرے، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ انسان بدگوئی پہ زبان کھول سکتا ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات اس کے سامنے دوسروں کی برائیاں آتی ہیں یا پھر وہ خود کوئی غلط کام کر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی بھی برائی کو نشر کرنا، اس کو عام کرنا، اس کا بار بار ذکر کرنا، یہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ برائی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پردہ پوشی کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ لیکن ایک صورت ہے کہ اگر کسی شخص پر ظلم کیا گیا ہو تو اس صورت میں انسان اپنے ظلم کی کہانی، یعنی مظلوم انسان اپنے ظلم کی کہانی انصاف لینے کے لیے بیان کر سکتا ہے۔ لیکن اس پر بھی پسندیدہ بات کیا ہے کہ اس کو نشر کرنے کی بجائے اگر انسان درگزر سے کام لے اور اپنی فریاد اللہ سے کرے اور ظاہر و باطن بھلائی کرتا چلا جائے، برائی سے درگزر کرے، لوگوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی صفات ہیں عفوا قدیرا، کہ وہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے، یعنی وہ قدرت رکھنے کے باوجود دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رہے کہ بری باتیں زبان سے نکالنا یا برے اعمال کو دوسروں کے سامنے کھلے کھلے کرنا یا چھپ کر کرنے کے بعد ظاہر کرنا، خواہ وہ انسان کا اپنا عمل ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اور پھر انسان اس کو سب کے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کرے اور اللہ اس کے گناہ کو چھپا دے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا۔ رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله
جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تمام پیغمبروں کو مانے۔ مکہ کے لوگ حضرت ابراہیم کو مانتے تھے لیکن موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتے۔ یہود موسیٰ علیہ السلام کو مانتے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے۔ اسی طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعلیم یہ ہے کہ انسان تمام پیغمبروں کا احترام کرے اور ان سب پر ایمان لائے جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب اگر آج تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی کتاب ان پر نازل کراؤ، تو اس سے پہلے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے مطالبے کیے۔ ان سے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھاؤ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی سرکشی کی بدولت بجلی نے پکڑ لیا، بجلی ان پر ٹوٹ پڑی۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی اطاعت کا عہد لیا۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا۔ آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور بہت سے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، یعنی ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی یا ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا، یعنی ان سے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کی توفیق کا نہ ہونا یا دلوں پہ مہر لگ جانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندوں پر ظلم نہیں ہوتا۔ بندے جب مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، عہد شکنی کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف طریقوں سے ان پر سزا آتی ہے، جیسا کہ بعض احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور سب سے بڑی سزا جو کسی انسان کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے پر، وہ ہے ہدایت کی توفیق کا چھننا، بے حسی کا طاری ہونا، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، دل کا ایسا بے حس ہونا کہ نہ کوئی ڈراوا اس پہ اثر کرے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی ترغیب اس کو ہدایت کی طرف لا سکے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا۔ نعوذ باللہ، ان سے کہا کہ وہ بچہ جو لائی ہیں وہ حلال کا نہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان پر الزام لگا دیا۔ کیونکہ جب انسان کا دل بے حس ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر ہوتی ہے تو پھر وہ بڑی سے بڑی بات کرتے ہوئے بھی جھجکتا نہیں، شرماتا نہیں، بڑے سے بڑا جھوٹ بولتے وقت بھی وہ ڈرتا نہیں۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا کہنا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی اتنی بڑی بڑی باتیں بہت دلیری کے ساتھ کر جانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل پر مہر لگ چکی ہو۔ حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے۔
محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا۔ اس کے دو معنی کیے گئے کہ اپنی موت سے پہلے، یا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے اور وہ فوت ہوں گے تو اس پر وہ ایمان لے آئیں گے، یعنی ان کے فوت ہونے سے پہلے لوگ ان کو مان جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، یعنی یہ نزول عیسیٰ کیسا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا اور سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی جانب وہ اتریں گے، وہ زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ یعنی یہود اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اس پیغام کے ساتھ جو آپ لائے تھے، جو کچھ بھی وہ معاملہ کرتے رہے، اس کے بارے میں وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں گواہی دیں گے، اور اس گواہی کی تفصیل آگے آئے گی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ یہ ایک اور سزا کی قسم ہے اللہ کی طرف سے اس قوم کے لیے جو اللہ کے عہد کی نافرمانی کرے اور عہد کرنے کے بعد توڑ دے، کیونکہ کوہ طور ان پر اٹھا کر ان سے عہد لیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب ان کی طرف بھیجی ہے اور جو احکامات ان کو دیے گئے ہیں وہ ان کی پابندی کریں گے، اور انہوں نے اس وقت عہد کر لیا تھا، لیکن بعد میں پھر وہ اس سے پھر گئے، تو اس کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ طیبات، پاکیزہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں وہ ان کے لیے حرام کر دی۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یعنی وہ سب ایک جیسے نہیں، جو درست طریقہ رکھنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح کے ایمان لانے والے، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف زبانی ایمان کی بات نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بات بھی ہے، اور انسان جب ایمان لا کر عمل کرتا ہے، اور خصوصاً یہاں دو عبادات کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ یعنی وحی کا یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، روز اول سے ہر پیغمبر کی طرف اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے رہے ہیں۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے، یعنی کلام کا جو طریقہ ہے، یعنی جس میں الفاظ بھی ہوتے ہیں، آواز بھی ہوتی ہے، اس طریقے پر ان سے بات کی۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کرنے کے بعد، یعنی لوگوں کے اندر بھیجنے کے بعد، لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے کہ ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کیا گیا، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا
اور حکیم و دانا ہے۔ اگر لوگ نہ مانے تو ان کی مرضی، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے سامنے جو کلام اللہ ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کائنات کے ہر ذرے کے بارے میں جانتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر نہ زمین میں اور نہ آسمان میں کہیں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں، سب اس کے سامنے عیاں۔ لہذا اس علم کے ساتھ اللہ نے ہمارے لیے ہدایت نامہ بھیجا ہے۔ اگر کوئی کسی کی رہنمائی کر رہا ہو اور وہ خود ہی نہ جانتا ہو تو اس کی رہنمائی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے انسانوں میں سے کوئی بھی انسان، خواہ وہ کتنا ہی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، ساری زندگی اس نے اگر صرف اور صرف علم حاصل کرنے میں گزار دی ہو اور ہزاروں کتابیں بھی پڑھ ڈالی ہوں، تو اس کا علم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ انسانوں کے علم پر تو ہم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ علم جو اس کتاب کی شکل میں ہمارے پاس بھیجا گیا اس کو ہم پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، سمجھنا بھی نہیں کرتے۔ تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ انسان کا اپنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کتاب پر ایمان لائے یا نہ لائے، اس کو پڑھے یا نہ پڑھے، اس کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اور کون گواہ ہے؟ والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا، یعنی کوئی فرشتے یا کوئی اور مخلوق گواہی نہ بھی دے تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گئے، حق سے بہت دور نکل گئے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اسی طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا ہے اور ظلم و ستم پر اتر آئے ہیں، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ یعنی جو بھی کفر اور ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا وہ یہ سب کچھ ایک خاص وقت تک تو کر سکتا ہے دنیا میں، لیکن جب اس کی مہلت ختم ہو جائے گی، آزادی ختم ہو جائے گی، تو پھر جس طرح اس کی پکڑ ہوگی اس کے لیے بھاگنا اور اللہ کی قدرت سے باہر نکلنا ممکن نہ ہوگا۔ انسان اس دنیا میں چونکہ ایک محدود آزادی کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، اور جس بنا پر وہ یہ سب ظلم و ستم اور سرکشی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور وہ ہمیشہ اپنی منمانی کرتا رہے گا، لیکن یہ اس کی بھول ہے۔ ہر ظلم کرنے والا اور ہر اللہ کی نافرمانی کرنے والا انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اس کی مہلت بہت تھوڑی ہے، لیکن اس کے بعد جو انجام ہے وہ بہت ہولناک اور بھیانک ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، لوگو یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آیا ہے، ایمان لے آؤ۔ پورے انسانیت کو خطاب ہے کہ اے لوگو، رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہت اچھا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی تمہیں بہترین رہنمائی ملے گی، دنیا کی زندگی میں بھی آسانی ہوگی، اور آخرت کے اعتبار سے تو انجام کا دار و مدار اور وہاں کی کامیابی کا انحصار تو ہے ہی اس بات پر۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تو آسمان و زمین کا مالک اور بادشاہ ہے۔
آپ دیکھیے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص تھوڑی سی زمین کا، مثلا زرعی زمین کا یا چند گھروں کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ کہیں پھولا نہیں سماتا، تکبر پر اتر آتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس سے مروب ہونے لگتے کہ اچھا فلاں کی اتنی پراپرٹی ہے، ہر ملک میں ایک گھر ہے، ہر جگہ پر فلاں اور فلاں قسم کی دولت ہے اس کے پاس. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی، ساری زمین اس کی، آسمان اس کا، سارے ستارے اور سیارے اس کے، ان میں جو کچھ ہے وہ سب اس کا. کیا تم اس کی قدر نہ پہچانو گے؟ کیا تم اس کے آگے نہیں جھکو گے؟ اس کی ملکیت پہ تمہاری نظر نہیں کہ وہ کتنی بڑی ہستی ہے؟ کیا اس کی بات نہیں مانو گے؟ اگر تم مانتے ہو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، نہیں مانتے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے. پھر اہل کتاب کو خطاب ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کہتے ہیں کسی بھی چیز کی حمایت میں، اس کی تائید میں حد سے بڑھ جانا، اور کسی کو اس کے مقام سے اوپر لے جانا، یعنی کسی رسول کو خدا بنا دینا یا کسی عام انسان کو رسول سے بڑا درجہ دے دینا. تو اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے نہ کرو. اور اسی طرح کسی کو اس کے مقام سے گھٹانا جو ہے، یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. اب مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہود نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ ان کا انکار ہی کر دیا، اور ان پر اور ان کی والدہ پر الزام لگا دیا، جبکہ نصارہ نے ان کے بارے میں غلو یہ کیا کہ ان کو ان کے مقام سے آگے بڑھا کر اللہ کا بیٹا، اور بعض نے تو خود خدا ہی بنا ڈالا. تو یہ حق سے ہٹنا ہے، راہ راست سے ہٹنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں غلو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے. تو اس سے منع کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تقوی اختیار کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اغوا کر لے. میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کر دو جو اللہ نے میرے لیے مقرر کیا ہے، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ، اس کا فرمان، اس کا حکم، جو مریم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ ان سے بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے. القاہا الی مریم، جو مریم کی طرف ڈالا گیا، وروح من، اور ایک روح اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو عزت عطا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کے خاص مقام کو واضح کرنے کے لیے. تو حکم کیا ہے؟ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ. ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو کہ تین ہیں. انتہوا، رک جاؤ. خیر لکم، تمہارے ہی حق میں اچھا ہے. کیونکہ سچائی تو اپنی جگہ برقرار ہے، اگر کوئی انسان اس کو نہیں مانتا تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے. کیونکہ جب کسی سچ کو دیکھ لینے کے بعد، جان لینے کے بعد انسان اس کا انکار کرتا ہے تو دراصل خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور یہیں سے اس کا راستہ غلط ہو جاتا ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک الہ ہے، الہ برحق، معبود برحق، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اس کا کوئی بچہ ہو، اس کو اس کی ضرورت نہیں. انسانوں کو اپنی نسل بڑھانے کی فکر ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود کمزور ہوتے ہیں، انہیں دنیا سے جانا ہوتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کے مال و متاع کی حفاظت کرنے والا اور اس کو آگے لے کے بڑھنے والا یا ان کا نام روشن کرنے والا کوئی ان کا وارث ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو ایسی کوئی کمزوری لاحق نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، لہٰذا اس کو تو اولاد کی ضرورت ہی نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ صرف ایک بیٹے کا کیا کرے گا، آسمان و زمین سبھی کچھ اس کا ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کا وکیل ہونا کافی ہے. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، مسیح علیہ السلام نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہوں، یعنی انہوں نے
اللہ کا بندہ ہونے کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھا، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، بلکہ وہ اس کو اپنے لیے عزت کا مقام سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے، یعنی عبادت نہیں کرنا چاہتا، یہ عبادت کے لیے نہیں جھکتا اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت، یعنی صرف انسان کے کیے پر ہی اس کو اجر نہیں، بلکہ جو اس نے نہیں بھی کیا تو خاص انعام کے طور پر اپنی طرف سے اپنی رحمت کے ساتھ مزید عطا فرمائے گا۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا، یعنی اللہ کے سامنے نہیں جھکے، اللہ کی بات نہیں مانی، اس کی عبادت نہیں کی اور تکبر کیا، اور تکبر کہتے ہیں حق کے انکار کو اور لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا خود سے، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ یعنی عام طور پر انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی سے یا اللہ کے آگے جھکنے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتا، مگر اس صورت میں کہ جب انسان اپنے لیے اس سے کوئی بہتر چیز سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ جن کے اوپر وہ بھروسہ کرتا ہے یا جن کو وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے پیچھے ہٹ رہا ہے، یعنی دنیا میں ہر انسان کا ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں، کچھ چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو پرائرٹی دے رہا ہے تو پھر یہ چیز قیامت کے دن اسے کچھ بھی کام نہیں دے گی۔ مثلا قرآن مجید میں ایک جگہ پر آتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے بھی دنیا کی زندگی کی رونق ہیں، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی چیزیں نیک عمل ہیں انسان کے، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، ثواب اور امید کے اعتبار سے وہ زیادہ بہتر چیزیں۔ تو جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز میں کھو جاتا ہے، کسی بھی چیز کو اپنا سہارا سمجھ لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسان کے اندر جو ایک ضرورت اور ایک تڑپ ہے، اس ویکیوم کو وہ کسی اور چیز کے ساتھ پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو الٹیمیٹلی اللہ کے ہاں جا کر اس کو وہ چیز فائدہ نہ دے گی۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی چیز وقتی طور پہ اس کو لگ بھی رہی ہے کہ اس کو بہت اس سے خوشی ملتی ہے یا سکون ملتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جا کر ایسی کوئی چیز انسان کا سہارا نہیں بنے گی۔ یا ایہا الناس، اب سب انسانوں سے خطاب ہے، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن مضبوط کریں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا۔ یعنی اللہ کا فضل پانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہو، اور ہر حال میں، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دامن وسیع ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی طرف آنے کے راستے آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ عزت اور عظمت کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق، اپنے مالک کو پہچانے، سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرے اور ہر چیز سے زیادہ اس کی طرف دوڑے۔ تو جو شخص ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں سمیٹے گا اور اس کے لیے ہدایت کی راہیں آسان کر دے گا۔ عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کے دل پر مہر لگا دی تو پھر انسان کیا قصور ہے؟ اب یہاں ہم دونوں طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف آنے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ ایسے متکبروں کو اللہ تعالیٰ کیوں پسند کرے گا؟
کہ جو اپنی انا، اپنی خواہشات، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پہ مقدم رکھتے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لپکتے ہیں، ہر ہر آن اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، ہم اپنا راستہ ان کو ضرور دکھائیں گے۔ پھر سورت کے اختتام پر، چونکہ سورت النساء ہے، آخری آیت بھی انہی احکامات سے متعلق ہے جو ابتداء میں آئے تھے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، آدھا اس کا ہوگا، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، سب اس کو مل جائے گا۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے 2/3 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کو 1 اور مردوں کو 2 حصے ملیں گے۔ اللہ تمہارے لیے احکامات کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر بھی خوشی کا اظہار کرنا اور اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ نے یہ حکم اپنے علم کے ساتھ اتارا ہے کہ کس موقع پر کس کو کتنا ملنا چاہیے، کیونکہ وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ ہم انسان صرف اپنے حقوق کے بارے میں سوچتے ہیں، صرف وقتی سچویشن کو سامنے رکھ کر فیصلے چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ایک وسیع چیز کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ ہی کا فیصلہ بہترین ہے اور اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، عقود بندشوں کی، عہدوں کی پوری پوری پابندی کرو، کیونکہ عہد شکنی انسان کے حق میں سخت نقصان دہ ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اس پر فقر و فاقہ مسلط ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد الست میں جو منسلک ہے اس عہد کو بھی پورا کرنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ کا نام لے کر جب بندوں سے عہد کرتا ہے تو اس عہد کی بھی پاسداری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے مویشی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، کیونکہ احرام ایک خاص سٹیٹ ہے، اللہ کے گھر جانے کے لیے ایک خاص یونیفارم ہے، یا ایک خاص ڈریس ہے، یا ایک خاص حالت ہے انسان کی جس میں انسان اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اس موقع پر کچھ پابندیاں جو عائد کی گئی ہیں ان کی نگرانی کرنی چاہیے اور ان کو نبھانا چاہیے، اور اس میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کیا جائے، جو کہ عام حالات میں حلال ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں حلال کھانا منع کر دیا جاتا ہے، اسی طرح احرام کی حالت میں کچھ مخصوص کام منع کر دیے جاتے ہیں کہ وہ نہیں کرو۔ اور اس میں اصل حکمت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، یعنی ایک اطاعت کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اگر کوئی کہے کہ ایسا کیوں، تو جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ انسان کون ہے جو کہے کہ کیوں حکم دیا؟ ہاں، اگر کسی چیز کی حکمت سمجھنا چاہتا ہے تو ضرور سمجھے، مگر اعتراض کے لیے نہیں، کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو، اللہ کے شعائر کو بے حرمت نہ کرو، ان کی تعظیم کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر
پٹے پڑے ہوئے ہوں، یعنی جو حرم کی طرف لے جائے جا رہے ہوں۔ نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، یعنی مکہ والوں نے مسلمانوں کے لیے، اور خصوصاً عمرہ حدیبیہ کے موقع پر ان کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، تو اس پر مسلمانوں کے اندر ایک بہت غصہ اور غم تھا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو راستہ انہوں نے بند کر دیا تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ یہ ہے دین کی تعلیم، کتنی خوبصورت تعلیم۔ یعنی مسلمانوں کا حق تھا، پورے عرب کا حق تھا کہ وہ جب چاہیں اللہ کے گھر کی زیارت کریں، کیونکہ اللہ کا گھر سب کے لیے، لیکن مسلمانوں کے دشمنوں نے ان پر اس گھر کا راستہ بند کر دیا۔ یہ موقع بہت اشتعال انگیز تھا، بہت جذباتیت والا تھا، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی گئی اور فرمایا کہ اب بھی عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ کسی کے ساتھ ناراضگی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں، کلیشز ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ انسان اللہ سے ڈرتا رہے اور اختلاف کے موقع پر حد سے نہ بڑھے، کسی پر ظلم نہ کرے، کیونکہ دشمن پر بھی ظلم کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، سب کا ساتھ دو، کوئی بھی خیر کی بات لے کر اٹھے تو اس کی مدد کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے بھی تعاون نہیں کرو، خواہ وہ تمہارے اپنے بہن بھائی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی کسی اور کی خوشنودی کے لیے، کسی اور کی تعظیم کے لیے، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا۔ تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں سوائے اس کے کہ جو مسنون طریقے سے حلال کیا گیا ہو، ذبح کیا گیا ہو۔ اور کیا حرام ہے؟ وما ذبح علی النصب، وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، جیسے مشرکین بتوں کے نام پر اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے، تو کسی آستانے پر کسی اور کی خوشنودی کے لیے ادر دین اللہ، یہ بھی اس جانور کو حرام کر دیتا ہے، کیونکہ جانور اللہ نے پیدا کیا، اس نے ہمارے لیے اس کو غذا بنایا۔ جب انسان اسے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کرتا ہے تو وہ انسان کے لیے کھانا درست نہیں رہتا، کیونکہ بہت ابتدا میں ہی حکم دیا گیا تھا کہ حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ تو حلال میں ایک تو ظاہری طور پر چیز کا صاف ستھرا ہونا، جو طیب ہونا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اللہ کے سوا کسی اور کی نظر و نیاز نہ مانی گئی ہو۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ قرعہ اندازی جائز ہے، لیکن قسمت کا حال معلوم کرنا یہ درست نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں کہ کسی کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم نہ کی جائیں، کیونکہ اس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص شریعت محمدی کا انکار کرتا ہے جو کسی کاہن کے پاس جا کر غیب کی خبریں معلوم کرتا ہے۔ ذالکم فسق، یہ سب اعمال فسق ہیں، نافرمانی ہے، لہذا نافرمانی کے کاموں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، یعنی جب یہ تمام چیزیں حلال حرام واضح کر دی گئیں تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ دین اور یہ طریقہ بالکل فرق ہے ان کے طریقے سے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یعنی دین کے معاملے میں انسان کو بندوں سے نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے،
کیونکہ دین کی کوئی بھی چیز اس وقت قابل قبول ہے جب وہ خالصتاً اللہ کے لیے کی گئی ہو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں. اور جانور ذبح کرنا یہ بھی عبادت ہی کا ایک حصہ ہے اگر وہ اللہ کے نام پر کیا جائے. آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، یعنی نعمت ہدایت، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. لہٰذا ہمیں بھی اس دین پر راضی ہو جانا چاہیے، مطمئن رہنا چاہیے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور اس سے آگے خود ساختہ دین نہیں بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں جو ہمیں کرنی چاہیے، جو نہیں کرنی چاہیے، جو حلال ہے، جو حرام ہے، پوری طرح واضح کر کے ہمیں تعلیمات دے دی ہیں. اب اگر کوئی بعد میں آ کر دین کے نام پر اپنی منمانی باتیں منوانا شروع کر دے تو ایسی بدعات اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے. حدیث میں آتا ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں. اور بدعت کیا ہے؟ ہر وہ نئی نکالی ہوئی چیز جس کی اصل دین میں موجود نہ ہو، جس کو ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہو اور دین کا حصہ سمجھ کے کیا جا رہا. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. تو جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے، یعنی اس کی جان جا رہی ہو تو جان بچانے کے لیے اگر حرام میں سے کوئی لقمے چند لے لیتا ہے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی دین کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. جہاں حلال حرام واضح ہے وہاں پر معذوری، مجبوری اور تکلیف اور عذر کی حالت میں رخصتیں بھی موجود ہیں، اور یہی اس دین کی خوبصورتی ہے. یہ فطرت کے عین مطابق ہے. انسان کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں کیا گیا جو اس کی وسعت سے باہر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور اس کے پاس جان بچانے کے لیے حرام کے سوا کوئی چارہ نہیں تو جان بچانا لازم ہے، اور ضرورتاً تھوڑے سے حرام سے اگر وقتی طور پر فائدہ اٹھا لیا جائے تو اس کی رخصت ملتی ہے، کیونکہ ایسا شخص گناہ کرنے کے ارادے سے وہ کام نہیں کر رہا بلکہ مجبوراً کر رہا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی، یعنی حلال میں بہت وسعت ہے، صرف چند گنتی کی چیزیں حرام ہیں. اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اگر وہ حلال ہو، یعنی حلال بالذات ہو، اور تمہارا کھانا ان کے لیے. اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب میں سے. لیکن شرط کیا ہے؟ کب حلال ہوگی؟ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے دوستیاں کرو، آشنائیاں کرو. یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناپسندیدہ ہے. یعنی عورت کوئی بھی ہو، چاہے غلام ہو یا آزاد ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، تو مردوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ ان سے صرف اس صورت میں تعلق رکھیں جب ان کو ان کا حق دیں، ان کا مہر دیں، باقاعدہ طریقے سے نکاح کریں اور معروف طریقے سے اعلان کر کے نکاح کریں، چوری چھپے نہیں. کیونکہ چوری چھپے نکاح کرنے سے اور غلط طریقوں سے تعلق رکھنے سے عورت کے حقوق پر زد پڑتی ہے، اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی عزت کو، انسانوں کے نسب کو، اور بے شمار اس سے خرابیاں جنم لیتی ہیں. معاشرے کے اندر ایک انارکی پھیلتی ہے، انریسٹ پیدا ہوتا ہے.
وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کسی نے ایمان کی روش پہ چلنے سے انکار کیا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اب یہاں مزید اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں جن میں خاص طور پر طہارت کے مسائل ہیں. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، یعنی چہرے دھو لو اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو. وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو بھی دھو لو. الی الکعبین، ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت. پیچھے کھانے میں حلال اور پاک کی بات ہوئی، پھر نکاح میں حلال پاک کی بات ہوئی، اور اب جسمانی طہارت اور صفائی ستھرائی کی بات ہو رہی. گویا طہارت ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. مومن کو ظاہری، باطنی، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی عبادات میں، ہر جگہ صفائی، طہارت، پاکیزگی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ اس دین کی پہچان ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو بھی پاکیزگی حاصل کرو، یعنی غسل کرنا واجب ہے. آیت کا پہلا حصہ وضو کے بارے میں ہے اور یہ حصہ غسل کے بارے میں. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، یعنی تیمم کرو. بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. تو تین چیزیں ہو گئی، غسل، وضو اور تیمم. اور یہ تینوں چیزیں انسان کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہیں. اس موقع کی مناسبت سے جو بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہو. کچھ مواقع پر وضو کافی ہوتا ہے، کچھ مواقع پر غسل ضروری ہوتا ہے، اور اگر انسان بیمار ہو یا پانی نہ ملے تو پھر غسل اور وضو دونوں کو تیمم کا فائد کرتا ہے. اور تیمم میں کیا ہے کہ مٹی سے پاکیزگی حاصل کرو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سہولت دی ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، یعنی تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ اگر تمہارے پاس پانی نہیں تو بھی تم کہیں سے تلاش کرو، یا یہ کہ تم بیمار ہو تو پھر بھی تمہیں نہانا ہوگا ضروری، یا وضو ضروری کرنا ہوگا چاہے تمہاری جان کو خطرہ لاحق ہو. ایسا نہیں ہے. اسلام میں ایسی شدت پسندی نہیں اور نہ ہی ایسے ظلم کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ بندوں کو رخصت دی گئی. اور یہ رخصت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر ہے. مثلا حرام کھانے کی تفصیل بتانے کے بعد جب اس سے روکا گیا تو مجبوری کی حالت میں اس کے بھی چند لقموں کی اجازت دے دی گئی. یہاں بھی اصل طریقے بتا دیے گئے اور پھر ایکسیپشنل کیسز میں رخصت کا پہلو بھی بتا دیا گیا. اور یہی ہمارے دین کا اعتدال اور خوبصورتی ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو انسان کے بس سے باہر ہو یا انسان کے لیے مشکل کرتی ہو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو. اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، یعنی یہ یاد رہے کہ تم مسلمان ہو، اپنی اس آئیڈینٹی کو نہ بھولو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی. یعنی مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ کی بات سنے اور فوراً دل میں ارادہ کر لے کہ جو سنا ہے اب مجھے اس پر عمل بھی کرنا ہے. یہ نہ کہے کہ ہاں پتہ تو چل گیا لیکن جب عمل کی باری آئے گی دیکھی جائے گی. اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے کہ تم سوچتے کیا ہو. کس حکم کو سن کر تمہارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے، تمہاری نیت کیا ہوتی ہے، تمہارا ارادہ کیا ہوتا ہے، اطاعت کا ہوتا ہے یا نافرمانی کا. اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، لہذا دل کی حالت کے بارے میں بھی اپنے رب سے ڈرو. یا ایہا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو خطاب ہے، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو.
اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، یعنی عدل و انصاف سے کام لو، کیونکہ عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، یعنی عام روزمرہ زندگی ہو یا پھر اجتماعی زندگی، قومی زندگی، کہیں پر بھی اختلاف ہو، عداوت ہو جائے کسی سے، تو بھی انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ انصاف سے کام لے۔ کسی بھی گروہ، کسی بھی قوم، کسی بھی شخص کی دشمنی انسان کو اتنا مشتعل نہ کر دے، اتنا شدت پسند نہ بنا دے کہ وہ انصاف نہ کرے۔ عدل کرو، وہاں بھی انصاف سے کام لو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھتا ہے اس چیز کی جو بھی تم عمل کرتے ہو، تمہارے اعمال سب اللہ کی نظر میں ہیں۔ ظلم کرو گے، کسی پر زیادتی کرو گے، فتنہ فساد برپا کرو گے تو وہ بھی اللہ دیکھتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کریں وعدہ کر رکھا ہے۔ کس چیز کا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر۔ اور دوسری طرف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال ہی میں تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد دیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے۔ نقیب کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، تفتیش کرنے والا۔ تو بنی اسرائیل کے چونکہ 12 قبیلے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک زبردست آرگنائزیشن کی اور ان میں سے ہر قبیلے کے اندر ایک الگ لیڈر مقرر کر دیا تاکہ وہ ان کے حالات کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو دین کی تعلیم دیں اور ان کو بد عملی سے بچائیں، بد اخلاقی سے بچائیں۔ اور ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ کی مدد آتی ہے کہ انسان اپنی عبادات میں اچھا ہو اور اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے اللہ کے دین کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ برائیوں کو بھی دور کر دیتے ہیں اور اپنی مدد سے نوازتے ہیں۔ اور پھر آخرت میں کیا انجام؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی، یعنی پھر وہ تباہی کے رستے میں بھٹک گیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، بس بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے پختہ عہد کو توڑ ڈالا، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی۔ چونکہ شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورت کے عہدوں کو، عقود کو، بندشوں کو نبھانے کا حکم دیا، تو یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ جس قوم نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑا، پھر دیکھو اس کا انجام کیا ہوا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، یعنی ان پہ بے حسی طاری ہو گئی۔ اور جب کسی قوم پر زوال آتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر بے حسی کا مرض عام ہو جاتا ہے، وہ بڑے بڑے جرم دیکھتی ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتی، وہ برائیوں سے نہیں روکتی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے کلام کے ساتھ کھیلنے لگتی کہ وہ اللہ کے کلام کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس سے پھیر دیتے ہیں، یعنی الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ،
اور جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے؟ جب انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت سے تعلق نہیں رکھتا اور اس کو بھلا دیتا ہے، پس پش ڈال دیتا ہے۔ اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔ بس جب یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں تو جو بھی کریں پھر ان سے توقع کی جا سکتی۔ فاعف عنہم واصفح، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیا رویہ کیا جائے؟ یعنی اصلاح کی کوشش تو جاری رہے، لیکن ان سے درگزر کیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، ان سے چشم پوشی کی جائے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی غلطیاں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر غلطی پر دوسرے کو پکڑ لیا جائے اور ہر وقت ہر غلطی پر اس کو جھنجھوڑا جائے، کیونکہ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو بار بار کے احساس دلانے سے بھی لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی۔ تو ایسی صورت میں پھر انسان اپنے مقصد سے ہٹنے لگتا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کی ہر بات پہ الجھ جائیں، ہر بات پر ایک طوفان کھڑا کر دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ اپنا کام کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو بہت دفعہ ایسی صورتحال میں کہ جب ہٹ دھرم لوگ آپ کے آس پاس ہوں تو پھر ان سے آپ چشم پوشی کریں، اگنور کر دیں۔ ایسا کرنا ہوتا تو بہت مشکل ہے، لیکن یہ احسان کے درجے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اسی طرح ان لوگوں سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پکار پر کہ من انصاری الی اللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم مددگار ہیں، تو اس پر ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ ناصرہ سے ہے یہ لفظ، جو مسیح علیہ السلام کا وطن تھا، اس کی طرف ان کی نسبت ہے۔ تو ان لوگوں سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا تھا، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، فراموش کر دیا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی اس قوم نے جب عہد شکنی کی تو انجام کیا ہوا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا، یعنی ان کے درمیان آپس میں دشمنی اور بغض و عناد کا بیج بو دیا۔ یہ سزا ہوتی ہے اس قوم کی جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتی ہے۔ اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے، کیا بناتے رہے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہو کر بھی ان کو جواب دہی کرنا ہوگی۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے، یعنی جن کو تم نے چھپایا ہوا تھا، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے، یعنی بعض خیانتیں تو کھول دی گئیں تمہاری، اور بعض جن کی ضرورت نہیں تھی ان کو چھوڑ دیا گیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے۔ یعنی یہ کتاب قرآن مجید لوگوں کو اللہ کی رضامندی اور سلامتی کی راہوں پر لے جاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، یعنی مسیح علیہ السلام کو معبود بنا ڈالا۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھے؟ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ لہذا جو رب اپنی مرضی کے ساتھ
کسی بھی چیز کو پیدا کرتا ہے، اس کو ایک خاص رنگ، شکل، ذائقہ، خوشبو دی ہے، اس میں انسان اپنی مرضی سے تبدیلیاں نہیں کر سکتا، تو وہ رب کسی انسان کو کس انجام سے دوچار کرنا چاہتا ہے اس پر بھی پوری طرح قادر ہے، اس کا بھی مالک ہے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، زمین و آسمان اور ان کی ساری موجودات اسی کے ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ سو دیکھو اب وہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو فرما روا بنایا، تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر صحرائے سینا میں لائے تو اس وقت عمالقہ کا زوال شروع ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم بس ایک سٹیپ اور اٹھاؤ اور اپنے ملک داخل ہو جاؤ اور امن سے جا کر رہو۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمارے لیے تو بہت مشکل بات ہے، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فرمایا پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ملک ان کا اپنا ہے لیکن دشمنوں سے ڈر گئے، جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پھر آپ کا کیا کمال ہے؟ اصل بات تو یہ کہ اللہ کی اطاعت کرو، جو کرنے کو کہہ رہا ہے وہ کر جاؤ۔ ان ڈرنے والوں میں دو شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ، جب تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ انہوں نے ایک طریقہ بتا دیا جو اللہ نے اپنی حکمت سے ان پر القاء کیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو، وہ ان کو انکریج کر رہے ہیں۔ اور ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کیا جائے۔ اگر ایک شخص کسی کام کو نہیں کر پاتا تو اس کو کرنے کی ہمت افزائی کی جائے اور اس کو کرج دلائی جائے اور سپورٹ کیا جائے۔ تو وہ اللہ سے ڈرنے والے دو بندے ایسے تھے جو یہ کر رہے تھے، مگر بنی اسرائیل اپنی بزدلی کی وجہ سے مان کے نہیں دے رہے تھے۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے۔ اب دیکھیں صریحاً اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ جب تک وہ وہاں موجود ہے ہم نہ جائیں گے، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اب ہٹ درمی کی انتہا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اللہ میرے اختیار میں کچھ نہیں مگر میں خود یا میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پہ حرام ہے۔ یہ نافرمانی کی سزا ان کو ملی۔ اب مصر سے بھی نکل چکے تھے اور اپنا ملک بھی، اس کا دروازہ بھی بند، لہٰذا اب ان کے لیے اور کچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ صحرا میں زندگی بسر کریں۔ اب ہوا یہ کہ 40 سال تک ان کی نسل میں جو 20 سال کے اوپر کے جتنے لوگ تھے وہ سب ایلیمنیٹ ہو گئے، سب ختم ہو گئے، اور ایک نئی نسل پر کے تیار ہوئی جو 40 سال صحرا میں رہی، اور پھر یوشع بن نون کی قیادت میں ان لوگوں نے اپنا ملک فتح کیا۔ وہ ملک 40 سال تک ان پہ حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ، یعنی پھر ایسے ظالموں پر افسوس نہ کرو، کیونکہ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو، حابیل اور قابیل کا۔
حابیل حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا اور قابیل زراعت کرتا تھا۔ حابیل نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، قبول ہو گیا۔ قابیل نے جب کیا تو قبول نہیں ہوا۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ یہ غصہ نہیں کرو، بلکہ سوچو کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، یعنی اپنے حال کی اصلاح کرو، نہ کہ اللہ سے ناراضگی اور بھائی پر ناراضگی۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، کیونکہ اگر دوسرا شخص بھی قتل کا ارادہ کر لے تو خواہ وہ مقتول بھی ہو اس کے لیے بھی سزا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ اللہ کا ڈر جو بندے کو برائی سے روک دیتا ہے عین غصے کے وقت بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے، یہ سمجھانے کے لیے ایک طرح سے اس کو کہا، اور دوزخی بن کے رہے، یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو انجام ہولناک ہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہ پہلا قتل تھا جو اس زمین پر پیش آیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی فوت ہی نہیں ہوا تھا، انسان کو دفنانا ہی نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے دفن کرنے کی تعلیم دی تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ یعنی میری ناسمجھی کی انتہا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، لیکن پچھتاوا کام نہ آیا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں اب جتنے بھی قتل ہوتے ہیں ان کی سزا کا ایک حصہ قابیل کے حصے میں بھی جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے یہ بری رسم ڈالی تھی۔ اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، یعنی امن عامہ خراب کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یعنی اگر کسی ملک کے اندر لوگ فتنہ فساد کریں تو یہ ان کی سزا بتائی جا رہی ہے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو۔ انسان کے لیے سب سے اعلیٰ ترین کام اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے کہ اس کائنات کے مالک کے سب سے قریب ہو جائے۔ اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اس کو راضی کر دے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں۔ لیکن وہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ جو انسان یہ چاہے گا پھر وہ ان کاموں کو تلاش کرے گا کہ میں کروں کیا کہ اپنے رب کو راضی کر دوں، اس کے لیے کیا ذریعہ، کیا طریقہ، کیا وسیلہ ہو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ وسیلہ، وہ طریقہ عمل صالح ہیں۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو، جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ یعنی جو اللہ کا قرب چاہے گا وہ امن چین سے نہیں بیٹھ سکے گا، پھر وہ سخت محنت کرے گا، سخت مشقت کرے گا، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے گا، ہر اس کام سے اس کو دلچسپی ہوگی جس سے اس کا رب اس سے خوش ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ
اور وہ چاہیں کہ اسے فدیے میں دے کر قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ والسارق والسارقہ، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کمائی کا جو انہوں نے کی، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، ایمان کے منافی عمل ہے۔ کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر اٹھانا، چاہے اس کے پیچھے یا اس کے سامنے، سامنے ہو تو ڈاکہ یا غصب ہوتا ہے اور پیچھے ہو تو چوری ہوتا ہے، یعنی اس کے علم کے بغیر۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس سے انسانوں کے حقوق پر زد پڑتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مظلوم کے حق کی حفاظت کے لیے اور چوری کا آئندہ دروازہ بند کرنے کے لیے ایسی سزا تجویز کی کہ جس سے دوسرے دیکھ کر ہی ڈر جائیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ کسی معاشرے میں کٹا ہوا ہوگا تو انسان کو فوراً یاد آ جائے گا کہ اگر میں نے ایسا کوئی کام کیا تو میرے ساتھ بھی یہ سلوک نہ ہو، کیونکہ ہاتھ انسان کے لیے ایک بہت بڑا مددگار ہے، آلہ ہے اس کے لیے بہت سے کام کرنے کا۔ بہت سے لوگ اس سزا کو ظالمانہ کہتے ہیں، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ ظالم کا ساتھ دیں اور ان کو سزا دینے کی مخالفت کریں اور مظلوم کے حق کی ان کو فکر نہ ہو، کیا وہ خود ظلم نہیں کر رہے؟ ظلم تو یہ ہے کہ جس پہ ظلم کیا گیا اس کی مدد نہ کی جائے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے، وہ اصلح، اور اصلاح کر لے، آئندہ سے چوری سے بالکل باز آ جائے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ اس پر مہربان ہوگا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی جب کوئی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو سزا دینے کا شوق نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ بندہ پلٹ آئے اور اصلاح ہو جائے، حالات درست ہو جائیں۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک ہے؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگامی دکھا رہے ہیں، خواہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں، یعنی وہ آپ کی مجلسوں میں خاص مقصد کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ کی کتاب میں منمانی تبدیلی کی جائے، اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو ورنہ مت مانو، جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی جو خود ہی پاک نہیں ہونا چاہتا اسے کون کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو، یعنی ان کی پسند کا نہیں، جو حق کی بات ہے وہی، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی
اور احبار ان کے علماء وہ بھی اسی طرح فیصلے کرتے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو زخمی کرے گا تو اس کا وہ حصہ زخمی کیا جائے گا، اور اگر کوئی معاف کر دے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ ان کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہدی للمتقین، تورات کے بارے میں بھی یہی شرط لگائی گئی کہ ہدی و موعظۃ للمتقین۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں ڈر ہو اس بات کا کہ انہیں اللہ کے پاس واپس جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ حساب کے ڈر سے پھر ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا رب ان سے چاہتا کیا ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اہل انجیل کو اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں اتارا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس یہی لوگ دراصل فاسق ہیں۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی۔ تورات اور انجیل کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی، یعنی الکتاب سے مراد پہلی تمام کتابیں، اور اس کے محافظ و نگہبان ہیں، یعنی اس میں سے جو چیزیں لوگوں نے تبدیل کی یا ان میں سے کچھ ضائع ہو گئیں تو یہ اس کتاب میں وہ ساری تعلیمات جمع ہو گئی ہیں، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ فاستبقوا الخیرات، لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو اپنا رفیق مت بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یعنی جو منافق ہیں، وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فتح عطا کرے گا، فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟
ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارے رفیق، تمہارے دوست تو در حقیقت صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے اسے معلوم ہو کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سے پہلے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ، یعنی دین کا مذاق اڑانے والوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی آذان کا مذاق اڑاتے ہیں، جس میں کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس سے کھیلتے ہیں، یعنی اس کے الفاظ کو ادھر ادھر الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی جو عقل مند انسان ہو وہ کسی کے بھی مذہبی شعار کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ یہ جہالت اور نادانی میں مبتلا ہے تو مسلمانوں سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے اللہ کے نام کو بھی مذاق میں لے لیتے ہیں۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، یعنی کوئی نئی بات نہیں، یہ تو یہی تعلیمات تمہاری طرف بھی آئی تھیں، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی سیدھے رستے سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم، ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں علماء کی ذمہ داریاں بتائی جا رہی ہیں کہ عوام میں اگر ایسی چیزیں پائی جاتی ہوں کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں یا گناہ کی باتیں کر رہے ہوں یا حرام کھا رہے ہوں تو ان کو اس سے روکا جائے، اور اگر وہ نہیں روکتے تو وہ اپنے لیے بہت برا کر رہے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بخیل ہے، نعوذ باللہ، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر اس بات کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو زمین صاف ستھری ہوتی، جب اس پر بارش پڑتی ہے تو مٹی سے بھی خوشبو آتی، پھر جب وہ پانی جذب کر لیتی تو زرخیز ہو جاتی، اگر اس میں کوئی بیج ڈالا جائے تو بہترین قسم کی اس سے پیداوار آتی۔ اس کے برعکس جو زمین خراب ہوتی، گندی ہوتی، جب اس پر پانی پڑتا ہے تو اس سے بڑاس نکلتی اور گندی بو آتی، اگر اس میں کچھ بویا جائے تو اس سے کچھ نکل کے نہیں دیتا صحیح، اور اگر کچھ نکلے بھی تو وہ پھلدار نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح انسان بھی زمین کی مختلف حصوں کی طرح ہیں۔ کچھ لوگ تو پتھر کی چٹانیں ہیں کہ جن پر کچھ پڑتا ہے تو وہ ساتھ ہی بہہ جاتا ہے
اور پھر وہ چٹیل پتھر ویسے کہ ویسے، گویا انہوں نے کچھ بات سنی ہی نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بات سنتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو اللہ کی بات کا مذاق نہیں اڑاتے، اپنی عقل کو بلیم کرتے ہیں کہ ہماری عقل میں کمی ہے جو بات نہیں سمجھ پا رہے، اور سمجھنے کے لیے مزید کوشش کرتے ہیں، اور پھر جو بات سمجھ آ جائے اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے بھی بڑھاتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اور یہی طرز عمل کسی مومن کا ہونا چاہیے۔ تو یہاں کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کی بات سنائی جاتی ہے تو وہ الٹا بفر اٹھتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ نے ایسی بات کیوں اتاری۔ تو جب ایسے لوگ اس قسم کے اعتراضات کریں تو اس قوم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کی بدولت ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے، یعنی جب ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا تو پھر ان کے آپس کے تعلقات میں بھی خرابی ہو گئی، اور باہم فسادات، جھگڑے اور لڑائیاں اور قتل و غارت شروع ہو گئی۔ یہ انجام ہے اس قوم کا جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے اور اس پر اعتراض کرے۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی، ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے بھی رزق برستا اور نیچے سے بھی ابلتا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ یعنی یہ پیغمبر کا فریضہ ہوتا ہے، وہ کوئی ایک بات بھی نہیں چھپا سکتا، چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی، اس کے لیے کوئی مشکل ہی کیوں نہ پیدا کر دے، لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بات اللہ کی خاطر لوگوں تک پہنچاتا ہے اور وقتی طور پر لوگ اس سے ناراض بھی ہوں اور اس کے خلاف سازشیں بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، یعنی ضد میں آ کے اور مخالفت شروع کر دیں گے، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ اور یہاں اجارہ داری تو کسی کی بھی نہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا، یعنی اصل چیز ہے اللہ کی اطاعت۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، کیونکہ ان کی ساری توجہ کس پہ تھی؟ اپنی خواہشات کی پیروی پر۔ تو جس نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی اسی کو ختم کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، یعنی اس کا کوئی نقصان نہیں، یعنی گویا قتل کر کے وہ اپنا رستہ صاف کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کیا، یعنی اتنی قبیح حرکتوں پر بھی اللہ نے ان سے درگزر کیا، تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا
کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، یعنی مسیح نے خود کو کبھی الہ بنا کے پیش نہیں کیا. اس نے کیا کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی. یہ بہت بڑی سزا ہے جو کسی کے لیے ہو سکتی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے جو کوئی کرے کہ خالق کائنات کے ساتھ کسی کو اس کی ذات یا صفات، حقوق، اختیارات میں شریک کرے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، یعنی ٹرینٹی پر بلیو کیا. حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے، اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یعنی ایسی تمام چیزوں سے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ نظریات میں ہو، عقائد میں ہو، سوچ میں ہو یا عمل میں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک شرک پر ہوتا ہے. تو مسیح کیا ہے پھر؟ اگر وہ الہ نہیں یا تین میں سے ایک الہ نہیں تو پھر مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول. اس سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. تو یہاں چند لفظوں میں عقیدہ الوہیت جو عیسائیوں کا ہے اس کی تردید کر دی گئی ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، الہ نہیں ہیں، معبود نہیں ہیں. اور یہ اتنی واضح بات ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو وہ اور بات ہے. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا؟ حالانکہ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور نہ ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے. بات یہ ہے کہ عیسائیت جب شام سے نکل کر مصر اور یونان وغیرہ کے علاقوں کی طرف پھیلی تو انہوں نے وہاں کے کلچر اور وہاں کی روایات کو اڈاپٹ کر لیا، حتیٰ کہ ان کے عقائد سے بھی متاثر ہو گئے. اور یہ ٹرینٹی کا نظریہ پھر وہیں سے جنم لیا، یعنی دوسری قوموں سے، کیونکہ جو اصل مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے یہ عقائد نہ تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ صاف طور پر منع کر رہے ہیں کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے مت بڑھو. مسیح علیہ السلام کو ان کی حد پر رکھو، ان کو خدا نہ بناؤ اور نہ ہی اس کا بیٹا قرار دو، اور نہ ان لوگوں کے خیالات کی پیروی کرو جہاں سے تم نے یہ عقائد لیے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی. پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت بھجوائی. کیوں؟ کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، یعنی نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قوم برائیوں سے روکتی نہیں، برائیوں کے آگے بند نہیں باندھتی، پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی. آج ان میں سے تم بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اس لیے کس قدر ضرورت ہے کہ انسان اپنی
سوچوں کی اور اپنے نظریات کی اصلاح کرے اور اللہ سے توبہ کر لے۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا تم اہل ایمان کی عداوت میں، دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کی جو خوبی تھی وہ بھی بیان کر دی، اور جس کے اندر جو سختی اور جو غلط چیز ہے اس کو بھی واضح کر دیا۔ بعض اوقات لوگ جب کوئی بات اپنے خلاف سنتے ہیں، مثلا قرآن مجید پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ان کے خلاف جا رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اصلاح کریں وہ قرآن کے خلاف ہو جاتے ہیں یا اس کے بتانے والے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ انسان کے لیے کرائیٹیرین، انسان کے لیے معیار اس کی ہدایت کا، اس کی کامیابی کا اللہ کی کتاب ہے۔ اس کو پڑھنا، سمجھنا، بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ انجانے میں، لا علمی میں کوئی شخص مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ کتاب ہمارے لیے بھیجی تاکہ ہمیں واضح ہو جائے کہ کیا درست ہے اور کیا نہیں ہے، کون سی چیز کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے اور کون سی چیز ناکام کرنے والی ہے۔ اس پر اوفینڈ ہونے کی بجائے انسان کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہاں پر پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے کوئی اپنا ریفلیکشن دینا چاہے، کوئی کامنٹ کرنا چاہے، کوئی مزید بات آگے بڑھانا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ قرآن پاک کا جو حصہ آج آپ نے بیان فرمایا اس میں یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی گائیڈنس ہمیں ملی، لیکن خاص طور پر جو بات مجھے بہت اسٹرائک کی وہ ہماری قوم کے آج کل کے حالات کے حوالے سے ہے۔ یوں محسوس ہوا جیسے قرآن پاک آج ہمارے لیے جو رہنمائی فراہم کرتا ہے وہ ہمارے حالات کے لحاظ سے بہت ریلیونٹ ہے۔ مثلاً لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو آپ نے امن عامہ کے حوالے سے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے قرآن پاک کی جو ہدایت بیان فرمائی، اس کے ساتھ ہی مجھے ایک چیز جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ لا اینڈ آرڈر کو ٹیکل کرنے کے لیے، امن عامہ کو قائم رکھنے کے لیے جو دوسری چیزیں سزائیں وغیرہ وہ بھی ضروری ہیں، وہیں پر ساتھ ساتھ قوم کو انفرادی طور پر اپنے اندر جو اصلاح کرنی ہے وہ دراصل عہد کی پاسداری کی ہے، کیونکہ بار بار عہد کے توڑنے والوں کا ذکر کیا گیا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے مذہب ہمیں اس حوالے سے بھی رہنمائی دیتا ہے جو کہ ہمارے آج کل کے حالات سے بہت ریلیونٹ ہے۔ بالکل درست۔ کچھ نہیں، الحمدللہ تعلیم القرآن کا کورس بھی کیا ہے آپ کے ذریعے، اور آج میں سمجھتی ہوں کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے کہ اپنی استاذہ کا دیدار کیا ہے، اور جو باتیں کی انہوں نے بھی کی، آپ نے جو بتائیں اس کو ریفلیکٹ کیا۔ واقعی میں ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو اس پہ عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت ہماری قوم سے، ہم سے بہت ناراض ہیں۔ ہم غیر ملک میں رہتے ہیں لیکن وہاں پہ ہر قسم کے حقوق ہیں، اسلام نہیں ہے لیکن وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو نظام دین محمدی ہے۔ کہنا کچھ نہیں ہے، صرف آج آپ کو ملنا تھا اس لیے میں آئی تھی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، آج کے پارے میں جو مجھے بات ایک بہت اسٹرائک کی ہے جس بات نے، وہ یہ کہ ہمارے دین میں انسان کی کتنا احترام ہے، اس کو کتنا محترم اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو اس نے حرام کی ہیں، جو ممنوعات ہیں، ان کو بھی اگر جان بچانے کا موقع آ جائے تو ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس سے پچھلے پاروں میں جیسے روزے کے احکامات ہم نے پڑھے تھے، وہاں پہ فرائض میں بھی رخصت دے دی کہ اگر انسان مریض ہے، سفر کی حالت میں، تکلیف میں ہے کسی پر، تو ان کو بھی اس سے بھی اس کو رخصت دی گئی ہے۔ تو
دونوں حالات میں ایکسٹریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرائض جو اللہ کی عبادت ہے جو فرض ہے اس میں بھی انسانوں کو رخصت دے دی کہ اس کی جان کو اگر خطرہ ہے اس کو بیماری لاحق ہونے والی ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں کر لے پورے. اور اسی طرح حرام کو بھی اجازت دے دی. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ دین میں انسان کی کس قدر کتنی احترام ہے اور کتنا محترم ہے انسان کی جان. اور اس کے برعکس آج کا جو پوری ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد ہر جگہ وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم دین کے احکامات سے بالکل خلاف جا رہے ہیں اور بہت ہی انسان کی جان کی اب وہ حرمت نہیں رہی اور لوگوں نے اسی کو حلال کر لیا ہے. جی، اس پارے کی جو پہلی آیت تھی وہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائیوں کو نشر نہیں کرنا چاہیے، برائیوں کو عام نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہم سب اس کے بہت برعکس جاتے ہیں. اگر ہم اس پارے کے صرف اس ایک آیت کو ہی لے لیں کہ ہمیں برائیوں کو عام نہیں کرنا تو کافی ہم اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں. شکریہ. دو چیزیں بہت زیادہ سمجھ آئیں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور فساد کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. تو جو لوگ انصاف کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ عدالت میں بیٹھ کے کریں، چاہے گھر میں کریں، چاہے کسی جگہ بھی، وہ اللہ کے نزدیک کتنے پسندیدہ ہوں گے. اور ہر قسم کے فساد سے اگر یہی دو چیزیں ہم پکڑ لیں تو زندگیوں میں کتنا امن سکون آ جائے، گھر بھی اور باہر بھی انشاءاللہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سب کا بے حد شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.